یا علی یا علی محمد وعلی محمد بلندتر صلوات اللہ صلی علی محمد وعلی ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولایت آل محمد الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين الصلاة والسلام على وزيره وخليفته وابن عمه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين صلوات أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات بر محمد سب سے پہلے دعا ہے خداوند عالم آپ تمام مومنین کا اس پاک محفل میں جشن کی محفل ہے اس میں آنا خداوند متعال قبول فرمائے اور جتنے سارے مومنین بیمار ہیں اس پاک ذکر کے صدقے میں خداوند عالم ان سب کو صحت کامل و عاجلہ عنایت فرمائے اور بالخصوص بندہ حقیر کچھ دنوں سے مریض ہے آپ تمام مومنین سے ریکویسٹ ہے کہ میری صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں کہ خداوند متعال مجھے صحت کامل و عاجلہ عنایت فرمائے اللہم صلی اور آج اس جشن کی محفل میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم یوسف زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کا شمار امام زمانہ کے سپاہیوں میں فرمائے اور ہمارے مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلندتر صلوات میرے محترم سامعین احباب اہل بیت موالیان حیدر کرار 2 دن پہلے 17 ربیع الاول کو 2 معصومین کی ولادت کا دن گزرا ہے اسی حوالے سے امام صادق علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں چند معروضات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ امام صادق علیہ السلام کے والد کا نام جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں حضرت محمد باقر علیہ السلام ہے اور آپ کی والدہ گرامی جناب ام فروہ ہیں اور یہ جناب ام فروہ بنت حضرت قاسم بنت حضرت محمد بن ابی بکر ہیں یہ حضرت محمد بن ابو بکر کی پوتی ہیں جناب ام فروہ وہی محمد بن ابی بکر جس کو مولا علی علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی اور مولا بھی اس سے محبت فرمایا کرتے تھے اور مولا نے اسی محمد بن ابی بکر کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ اگرچہ حضرت محمد بن ابی بکر حضرت ابو بکر کے صلب سے ہے لیکن پھر بھی میرا بیٹا ہے اور اسی حضرت امام علی علیہ السلام سے محبت کی وجہ سے حاکم شام نے حضرت محمد بن ابو بکر کو شہید کروا دیا تھا اور گدھے کی کھال میں بند کروا کے زندہ جلا دیا تھا
امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت 17 ربیع الاول 83 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی، اور امام کی ولادت کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت بخشی ہے۔ یہ 17 ربیع الاول والا دن جو ہے، اگر کوئی انسان اس دن روزہ رکھتا ہے تو خداوند متعال پورے سال کے روزوں جتنا ہی اسے ثواب عطا کرتا ہے۔ علامہ مجلسی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام کی ابھی تک ولادت نہیں ہوئی تھی، امام بطن مادر میں بھی اپنی مادر سے گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور جب امام کی ولادت ہوئی تو امام نے جیسی مولا کی ولادت ہوئی، مولا نے کلمہ شہادت اپنی زبان پر جاری فرمایا تھا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے جعفر، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ، ابو اسماعیل، اور آپ کے القاب ہیں صادق، طاہر، فاضل، صابر وغیرہ، یہ سارے آپ کے القابات ہیں۔ اور امام کا جو لقب ہے صادق، مولا کو جو صادق لقب عطا ہوا تھا، بظاہراً اس کی یہ وجہ ہے کہ ابھی تک مولا کی ولادت نہیں ہوئی تھی، اہل آسمان کے نزدیک مولا کا پہلے سے نام صادق مشہور تھا، اور آپ کا نام ہے جعفر۔ جعفر نام کے بارے میں علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک شیرین نہر کا نام ہے، اس مناسبت سے امام کا بھی نام رکھا گیا تھا جعفر، یعنی امام کا علم جو ہے وہ شیرین نہر کی طرح ابھی تک جاری و ساری ہے۔ اور اگر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو دیکھا جائے تو ان کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں امام کے فضائل کو۔ ایک وہ فضائل ہیں جو آپ کے علم لدنی کے ساتھ خاص ہیں، اور ایک دوسرے جو فضائل ہیں وہ مولا کے علم سے ہٹ کر آپ کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں۔ تمام ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام خاندان عصمت و طہارت، فضائل و کمالات میں وارث انبیاء ہیں، اسی طرح امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بھی وارث انبیاء ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام وارث حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں۔ منصور دوانکی نے جو اس کے پاس تھے جادوگر، 70 جادوگر تھا، اس کو اس نے کہا برا ہو تمہارے لیے کہ تم نے یہ جادوگری اپنی وراثت میں آپ نے پائی ہے جادوگری، کچھ ایسا کریں کہ ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا معجزہ دکھائیں، کوئی ایسا جادوگری دکھائیں کہ امام صادق علیہ السلام رسوا ہو جائیں۔ تو دربار سجایا گیا۔ جب وہ دربار سجایا گیا تو اس دربار میں دیواروں پر 70 شیروں کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ دربار سجایا گیا اور سارے جادوگر اپنی مسند پر پہنچ گئے کہ منصور نے بلند آواز سے کہا ابو جعفر کو دربار میں بلایا جائے۔ تو کچھ دیر کے بعد امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام دربار میں تشریف لاتے ہیں۔ پھر جب دربار میں پہنچتے ہیں تو ان جادوگروں کو بھی دیکھتے ہیں اور منصور کی طرف بھی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں برا ہو تمہارے لیے، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تمہیں نہیں پتا کہ میں کون ہوں؟ میں حجت خدا، میں وہ حجت خدا ہوں جس نے حضرت موسیٰ بن عمران کے دور میں فرعون کے دربار میں اس کے جو جادوگر تھے ان کو رسوا کیا تھا اور ان کے جادوگروں کو باطل کیا تھا۔ پھر امام نے ان تصویروں کی طرف اشارہ کیا اور ان شیروں کو اشارہ کر کے کہا کہ ان سارے جادوگروں کو اللہ کے حکم سے نگل جاؤ۔ تو جیسے ہی امام نے حکم فرمایا وہ شیر واقعی حقیقت میں شیر بن گئے اور سارے جو 70 جادوگر موجود تھے وہاں پر ان سب کو اللہ کے اذن سے نگل لیا۔ نعرہ حیدری، بآواز بلند تر صلوات، اللہ صلی اللہ۔ تو اس وقت جب منصور نے یہ حالت دیکھی تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب کچھ دیر کے بعد اسے افاقہ ہوا تو وہ مولا کے قدموں میں گر گیا اور آ کر کہتا ہے کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھ پر رحم کیجیے اور مجھے معاف کر دیجیے۔ اور پھر کہتا ہے کہ مولا یہ جو ان درندوں نے ان
شیروں نے جو جادوگروں کو کھا لیا ہے ان شیروں کو کہیں کہ ان جادوگروں کو واپس کر دیں۔ تو امام نے کہا تھا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دربار فرعون میں ان جادوگروں کو کوئی چیز واپس کی ہوتی تو آج میں بھی ان درندوں کو کہتا کہ وہ ان جادوگروں کو واپس کر دیں۔ اس واقعہ میں امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں کیا ہوں، وارث حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہوں۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حسینیت، حسینیت، جدیدیت، جدیدیت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، پر محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ اللہم صلی علی۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام وارث ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ اسی حوالے سے ایک اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یونس بن زبیان کہتا ہے کہ میں چند لوگوں کی جماعت کے ساتھ امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آ کر ایک سوال کیا مولا سے کہ یا ابن رسول اللہ یہ فرمائیے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے وہ جو 4 پرندے کو بلایا تھا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے اور پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا تھا، ان پرندوں کے بارے میں مجھے یہ بتائیے کہ آیا وہ ایک جنس سے تھے یا مختلف اجناس کے تھے؟ تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی پوری جماعت اجازت دے، اگر آپ کہیں تو میں بھی آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ تو ہم نے کہا جی مولا۔ تو امام صادق علیہ السلام نے مور کو آواز دے کر کہا میرے پاس آ جاؤ، تو مور اڑ کر مولا کی خدمت میں آ گیا۔ پھر مولا نے عقاب کو بلایا، عقاب بھی مولا کی خدمت میں آ گیا۔ پھر مولا نے کوے کو بلایا، کوہ بھی مولا کی خدمت میں آ گیا۔ پھر مولا نے کبوتر کو کہا تو کبوتر بھی اڑ کر مولا کی خدمت میں آ گیا۔ تو اب امام نے ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ جب ان کو ذبح کیا گیا تو اور مولا نے فرمایا ان کے گوشت کرو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور انہیں آپس میں جو ہے مخلوط کر دو، ملا دو آپس میں۔ تو یونس بن زبیان کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا جب ان ٹکڑوں کو آپس میں ملا دیا گیا 4 پرندوں کو، تو ہم نے دیکھا کہ مولا نے مور کا جو سر تھا اس کو پکڑا اور آواز دے کر کہا اے مور میرے پاس آ جا۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہ جو گوشت کے ٹکڑے ہو چکے تھے، اس کی ہڈیاں ہو چکی تھی، اس کے جو پر ہو چکے تھے علیحدہ علیحدہ، وہ سارے اڑ کر آ کر دوبارہ مور بن جاتے ہیں۔ اسی طرح مولا نے کبوتر کو واپس بلایا، کوے کو واپس بلایا، اسی طرح اس کا سر پکڑ کر اس کا سارا جسم اس کے ساتھ مل گیا اور وہ دوبارہ کوہ بن گیا۔ اور اسی طرح عقاب کو بلایا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام معجزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دکھا رہے ہیں ہمیں۔ یہ معجزہ دکھا کر مولا نے بتا دیا کہ ہم وارث پیغمبر ہیں، وارث انبیاء ہیں، ہم وارث حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو تاریخی لحاظ سے ایک ایسا موقع میسر ہوا ترویج علم کے بارے میں کہ دوسرے انبیاء کو، دوسرے جو ائمہ کرام ہیں ان کو وہ موقع میسر نہیں ہوا تھا، سختیوں کی وجہ سے، پریشانیاں مصیبتی کی وجہ سے۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کو ترویج اسلام کے سلسلے میں بہت زیادہ موقع میسر ہوا۔ تاریخ کا یہ دور وہ حساس ترین دور تھا جب 2 خاندان دنیا داری میں مصروف تھے، ان کی جنگ و جدال جاری تھا، صرف اور صرف ان کا ہدف حکومت کو حاصل کرنے میں مبذول تھا۔ تو اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس فرصت اور اس موقع سے استفادہ کرتے ہوئے اسلامی دنیا میں ایک علمی تحول اور تبدیلی کی بنیاد رکھی۔ امام نے بہت سارے شاگردوں کی تربیت کی۔ کہا جاتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے تقریباً 4,500 شاگردوں کی تربیت کی، انہیں مختلف علوم میں مرتب کیا اور مختلف
علوم میں مہارت عطا کی اور انہیں ایک بہترین انسان بنا دیا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کے ذریعے عالم اسلام کی تشنگی کو دور کیا انہی شاگردوں کے ذریعے۔ اور جو مسند تھی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس پر بیٹھ کر مولا درس دیا کرتے تھے، اس کے سیدھے پیچھے ایک، جس طرح ہمارا بینر ہوتا ہے، بینر کہیں کہ ایک بینر لگا ہوا تھا، وہاں پہ ایک شعر لکھا ہوا تھا کہ لیس یتیم الذی قد مات والدہ ان الیتیم یتیم العلم والادب، کہ یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر جائے، بلکہ یتیم وہ ہے جو علم و ادب سے محروم ہو جائے۔ یہ ایک بہت بڑی تحریک تھی، یہ بہت بڑا سبق ہے کہ اصل یتیم وہ نہیں جس کا باپ مر جائے، بلکہ اصل یتیم تو وہ ہے جو علم و ادب سے عاری ہو۔ کیونکہ اگر انسان کے پاس علم و ادب ہے تو وہ انسان ہے، اگر علم و ادب نہیں ہے تو وہ اپنا اس انسان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ 4000 یا 4500 تک کہا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے شاگردوں کی تربیت کی تھی، لیکن وہ اصحاب جنہوں نے باقاعدہ امام سے کسب فیض کیا وہ 4000 تک نہیں تھے، وہ چند اصحاب تھے جنہوں نے امام سے آخر وقت تک حقائق پر قائم رہے، اور ان کی تعداد بہت زیادہ کم ہے، زیادہ نہیں ہے۔ ان قابل افراد ذکر جو کر رہا ہوں میں، ان میں سے چند ہیں جو امام ان کا شمار ہوتا ہے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں، اور بعض ایسے ہیں جن کا ذکر ہوتا ہے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ مختصر کر رہا ہوں کہ انہی شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے ابان بن تغلب، یہ کوفہ کا رہنے والا تھا اور انتہائی سکہ قسم کا انسان تھا۔ یہ علم قرت میں اس کا اپنا مقام تھا، اور اس کی ایک علم قرت ہے جو قرہ میں مشہور ہے۔ یہ ابان بن تغلب نے حضرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی کسب فیض حاصل کیا۔ ابان بن تغلب وہ شخصیت ہے کہ جس کو حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ آپ مسجد میں بیٹھ کر فتویٰ دیں، کیونکہ میں آپ جیسے افراد کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس ابان بن تغلب نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے 30,000 حدیثیں حفظ کی تھیں، اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مناظرہ کرنے پر مامور کیا تھا کہ کسی جگہ پر اگر مناظرہ کرنا ہوتا تھا تو امام صادق علیہ السلام نے اس کو مامور کیا ہوا تھا کہ یہ مناظرہ کرتا جاتا۔ اور جب یہ چونکہ کوفہ کا رہنے والا تھا، جب مدینہ میں آتا تھا تو مسجد مدینہ کھچا کھچ بھر جاتی تھی، لوگوں کی ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ وہ احادیث معصومین ابان بن تغلب سے سنیں۔ اور انہی اصحاب میں سے ایک صحابی ہے برید بن معاویہ، یہ وہ ہے جس کے بارے میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کے پرچم 4 شخصیات ہیں، ان میں شمار ہوتا ہے برید بن معاویہ کا۔ ایک ہے برید بن معاویہ، ایک ہے محمد بن مسلم، اور ایک ہے ابو بصیر، اور ایک ہے زرارہ بن آجن۔ یہ 4 وہ مولا کے اصحاب ہیں جن کے بارے مولا فرماتے ہیں کہ یہ دین کے پرچم ہے۔ مولا فرماتے ہیں اگر یہ 4 نہ ہوتے تو فقہ اہل بیت مٹ کر رہ جاتی۔ اور بزرگ اصحاب میں سے ایک ہیں محمد بن مسلم، یہ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بزرگ اصحاب میں سے ہیں۔ انہوں نے 4 سال جو ہے وہ مدینہ میں گزارے، اور انہوں نے حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے 30,000 احادیث اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے 16,000 احادیث حاصل کی ہیں۔ عبداللہ بن یافور یہ بھی مولا کا صحابی ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا اگر آپ تک ہم نہ پہنچ سکے، آپ تک ہماری رسائی نہ ہو سکے تو ہم علم دین کہاں سے سیکھیں، ہم احکام دین کس سے اخذ کریں؟ تو مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا محمد بن مسلم سے،
کیونکہ محمد بن مسلم میرے پدر بزرگوار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے نزدیک بھی بہت صد احترام کے قابل تھے۔ یہی حضرت محمد بن مسلم کہتا ہے کہ ایک رات کو ایک عورت نے آ کر میرے دروازے پر دق الباب کیا اور مسئلہ دریافت کیا۔ اس عورت نے کہا کہ اگر کوئی عورت مر جاتی ہے اور اس کے شکم میں بچہ زندہ ہوتا ہے تو کیا کیا جائے؟ تو اس وقت محمد بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا کہ امام محمد باقر علیہ السلام اس سلسلہ میں کہتے ہیں کہ اس کے شکم کو چاک کیا جائے اور بچے کو نکال لیا جائے۔ پھر حضرت محمد بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ میں تو ایک گوشہ نشین انسان ہوں، آخر آپ کو میرا یہ پتہ کس نے دیا؟ تو وہ عورت کہتی ہے کہ یہی مسئلہ ابو حنیفہ کے سامنے پیش کیا گیا لیکن اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا، پھر مجھے آپ کی طرف بھیجا گیا ہے۔ حضرت محمد بن مسلم کہتے ہیں کہ دوسرے دن میں مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا کہ یہی مسئلہ ابو حنیفہ اپنے نام کے ساتھ پیش کر رہا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اسے اشارہ کیا کہ میں یہاں پر موجود ہوں، تو اس نے کہا کہ کچھ دیر کے لیے تو مجھے زندہ رہنے دیتے۔ اور انہی اصحاب میں سے ایک جن کا میں 4 صحابیوں کا ذکر کیا ہے، انہی میں سے ایک ہیں حضرت ابو بصیر۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کو امام نے جنت کی بشارت دی تھی، اور حضرت ابو بصیر کو اصحاب اجماع میں شمار کیا جاتا ہے، اور ابو بصیر کی روایت کی صحت پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ اور آخری پھر آپ کی ضامت تمام کرتا ہوں کہ زرارہ بن عاجل امام صادق علیہ السلام کا ایک صحابی ہے ان 4 اصحاب میں، کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ بڑی نمایاں حیثیت کے مالک تھے۔ ان کے بارے میں بھی امام نے فرمایا تھا کہ اگر زرارہ نہ ہوتے تو میرے جد کی تمام حدیثیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی۔ اور حضرت زرارہ بن عاجل حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد 2 مہینے بعد اس کا بھی انتقال ہو گیا تھا، لیکن اپنے پیچھے اولاد کا ایک بہت بڑا سلسلہ چھوڑ کر گئے تھے جو اہل علم تھے اور دین و مذہب پر حضرت زرارہ بن عاجل کے مذہب پر چلتے رہے تا آخر دم۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔